الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، جس میں موسم ربیع یعنی بہار کے موسم کے تعلق سے بیان کیا جائے گا اور اس کے متعلقات چند عربی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث والثلاثون یعنی 33واں سبق۔ پہلے چند الفاظ اور ان کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ربیع۔ ربیع یعنی بہار، موسم بہار کو ربیع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خریف۔ خریف یعنی خزاں، موسم خزاں کو خریف کہا جاتا ہے۔ پھر ہے عاریۃ۔ عاریۃ یعنی خالی۔ اس کے بعد ہے مزینۃ۔ مزینۃ یعنی آراستہ، آراستہ کے لیے مزینۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میتۃ۔ میتۃ یعنی مردہ۔ پھر ہے غرد۔ غرد یعنی چہچہانا، غرد یعنی چہچہانا۔ اس کے بعد ہے بلابل۔ بلابل بلبلے کو کہتے ہیں، یعنی بلبل کی جمع ہے بلابل۔ تو بلبلیں، جو بہت سارے بلبلیں ہوں تو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلابل۔ سجع۔ سجع کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں، کبوتر کی آواز کے لیے سجع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تفوح۔ تفوح یعنی وہ مہکتی ہے، تفوح یعنی وہ مہکتی ہے۔ جاسمین۔ جاسمین یاسمین کو کہتے ہیں، یاسمین جو ایک پھول ہوتا ہے، پھول کا نام ہے، اسے عربی میں جاسمین کہا جاتا ہے۔ نرجس۔ نرجس نرگس جو پھول آتا ہے اسے نرجسن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریحان۔ ریحان ایک پھول کا نام ہے ریحان۔ اس کے بعد ہے وردن۔ وردن یعنی گلاب، گلاب کو عربی میں وردن کہتے ہیں۔ پھر ہے نتنزہ، ہاں یعنی ہم سیر کرتے ہیں، نتنزہ یعنی ہم سیر کرتے ہیں۔ اب آئیے نیچے شروع کرتے ہیں۔ الربیع موسم بہار۔ ذهب الخریف وجاء الربیع۔ ذهب یعنی گیا، الخریف موسم خزاں، وجاء الربیع اور موسم بہار آیا۔ ذهب الخریف وجاء الربیع موسم خزاں گیا اور موسم بہار آیا۔ کانت الاشجار عاریۃ عن الاوراق۔ کانت الاشجار یعنی درخت تھے، عاریۃ عن الاوراق پتوں سے خالی۔ ورق کی جمع ہے اوراق، یعنی پتوں، پتوں کو کہتے ہیں اوراق۔ کانت الاشجار عاریۃ عن الاوراق، درخت پتوں سے خالی تھے۔ ولکن الآن الاشجار مزینۃ باوراقها الخضراء۔ ولکن لیکن، اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن، الآن یعنی اب، الاشجار یعنی درختیں، اور مزینۃ یعنی آراستہ ہیں، باوراقها اپنے پتوں کے ساتھ۔ اوراق کی صفت آ رہی ہے خضراء یعنی اپنے سبز و شاداب پتوں کے ساتھ۔ ولکن الآن الاشجار مزینۃ باوراقها الخضراء، لیکن اب درخت اپنے سبز پتوں کے ساتھ، پتوں سے آراستہ ہیں، مزین ہیں، لیکن اب درخت اپنے سبز پتوں سے آراستہ ہیں، مزین ہیں۔ کانت الحدائق میتۃ فی الخریف۔ کانت الحدائق یعنی باغات مردہ تھے، فی الخریف موسم خزاں میں۔ کانت الحدائق میتۃ فی الخریف، باغات موسم خزاں میں مردہ تھے۔ ما نسمع فیہا غرد البلابل ولا سجع الحمامات۔ ما نسمع یعنی ہم نہیں سنتے تھے، فیہا اس میں یعنی باغات میں،
کیا نہیں سنتے تھے؟ غرد البلابلی، بلبلوں کی چہچہاہٹ، یعنی بلبلوں کا چہچہانا ہم نہیں سنتے تھے، اور نہ ہی کبوتروں کی آواز سنتے تھے۔ سجع الحمامات یعنی کبوتروں کی آواز۔ ما نسمع فیہا غرد البلابلی ولا سجع الحمامات، ہم اس میں یعنی باغوں میں بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز نہیں سنتے تھے۔ لا نرى فیہا ازہارا ولا عرودا، ہم اس میں کلیاں یا پھولیں، ازہار یہ کلی اور پھول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اس میں نہیں دیکھتے تھے کلیاں اور نہ ہی گلاب۔ عرود کہتے ہیں گلاب کی جمع ہے، وردن ہوتا ہے گلاب، اس کی جمع ہے۔ لا نارا مطلب ہم نہیں دیکھتے تھے، فیہا اس میں یعنی باغات میں، ازہارن پھولیں یا پھر کلیاں، ولا ورودن اور نہ ہی گلاب۔ لا نرى فیہا ازہارن ولا ورودن، ہم اس میں پھولیں اور گلاب نہیں دیکھتے تھے۔ اما الآن فتفتحت الازہار وکثرت الورود، اور رہا اب، اما مطلب رہا، الآن مطلب اب، تو رہا اب، فتفتحت الازہار تو کلیاں کھل گئی ہیں۔ تفتح فتحت، فتفتحت مطلب ہوتا ہے کھلنا، تفتحت مطلب ہوتا ہے کھلنا، کھل جانا، اور ازہار یعنی کلیاں۔ فتفتحت الازہار وکثرت الورود، تو کلیاں کھل گئی ہیں اور گلاب جو ہیں یہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اما الآن فتفتحت الازہار وکثرت الورود، رہا اب تو کلیاں کھل گئی ہیں اور گلاب زیادہ ہو گئے ہیں۔ نسمع غرد البلابلی وسجع الحمامات، ہم سنتے ہیں بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز کو۔ نسمع غرد البلابلی وسجع الحمامات، ہم بلبلوں کی آواز اور بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز سنتے ہیں۔ وَنَشُمُّ رَائِحَةٍ طَيِّبَاتٍ، نشم یعنی ہم سونگھتے ہیں، رائحات طیبات یعنی خوشبودار ہوا، رائحہ مطلب ہوتا ہے ہوا، اور اس کے مطلب خوشبو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طیبات معنی اچھی، اچھی خوشبو سنتے ہیں، رائحہ کا معنی خوشبو ہوتا ہے، اور طیبات مطلب اچھی۔ نشم رائحات طیبات، اور ہم اچھی خوشبو سونگھتے ہیں۔ مرتن تفوح رائحۃ الجاسمین واخری تفوح رائحۃ النرجس، مرتن منا ایک مرتبہ، تفوح یعنی مہکتی ہے، مرتن تفوح رائحۃ الجاسمین ایک مرتبہ جاسمین کی خوشبو مہکتی ہے، و دوسری مرتبہ واخری تفوح رائحۃ النرجس، اور دوسری مرتبہ نرگس کی خوشبو مہکتی ہے۔ ایک مرتبہ جاسمین کی خوشبو اور ایک مرتبہ نرگس کی خوشبو مہکتی ہے۔ ثم مرتن تفوح رائحۃ ریحان، پھر ایک مرتبہ ریحان کی خوشبو مہکتی ہے، ریحان ایک پھول کا نام ہے۔ ثم مرتن تفوح رائحۃ ریحان، پھر ایک مرتبہ ریحان کی خوشبو مہکتی ہے۔ ومرتن رائحۃ الورد، اور ایک مرتبہ گلاب کی خوشبو مہکتی ہے، یعنی کبھی جاسمین کی اور کبھی نرگس کی اور کبھی ریحان کی اور کبھی گلاب کی خوشبو مہکتی ہے۔ نتنزہ فی الحدائق فی الربیع، نتنزہ مطلب ہم سیر کرتے ہیں، فی الحدائق باغات میں، فی الربیع موسم بہار میں۔ نتنزہ فی الحدائق فی الربیع، موسم بہار میں ہم باغات کی سیر کرتے ہیں۔ وَنَسْتَلَذُّ بِمَنَاظِرِهَا الْبَدِيعَةِ، اور اس کے عجیب و غریب مناظر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، لطف حاصل کرتے ہیں، اس کے انوکھے مناظر سے۔ نَسْتَلَذُّ بِمَنَاظِرِهَا الْبَدِيعَةِ، اور اس کے انوکھے مناظر سے، یعنی باغات کے انوکھے مناظر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَلَا الْبَرْدُ فِي الرَّبِيعِ،
بل یعتدیل الجو، موسم ربیع میں گرمی اور سردی دونوں سختی نہیں ہوتی، نہ گرمی کی سختی ہوتی ہے نہ سردی کی سختی ہوتی ہے۔ وہی فرما رہے ہیں لا یشتد الحر ولا البرد فی الربیع، نہ گرمی سخت ہوتی ہے اور نہ ہی سردی سخت ہوتی ہے فی الربیع، موسم بہار میں، بل یعتدیل الجو، بلکہ فضا یہ معتدل رہتا ہے۔ جو مطلب ہوتا ہے فضا، جو یعنی فضا۔ اب تمرین دیکھیے، تمرین الدرس الثالث والثلاثین، 33ویں سبق کی تمرین۔ حل تبرق الاشجار فی الربیع، حل مطلب کیا، تبرق یعنی پتے اگانا، پتے پیدا کرنا، الاشجار درخت، فی الربیع موسم بہار میں۔ حل تبرق الاشجار فی الربیع، کیا موسم بہار میں درخت پتے اگاتے ہیں؟ تو جواب دینا ہے نعم تبرق الاشجار فی الربیع، جی ہاں درخت موسم بہار میں پتے اگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حل تکون الاشجار مزینۃ باوراقها فی الربیع، حل مطلب کیا، تکون الاشجار مزینۃ، درخت آراستہ ہوتے ہیں، باوراقها اپنے پتوں سے، فی الربیع موسم بہار میں۔ حل تکون الاشجار مزینۃ باوراقها فی الربیع، کیا درخت اپنے پتوں سے موسم ربیع میں مزین ہوتے ہیں؟ جواب دینا ہے نعم تکون الاشجار مزینۃ باوراقها فی الربیع، جی ہاں درخت اپنے پتوں سے موسم ربیع میں مزین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حل تسمع غرد البلابل وسجع الحمامات فی الربیع، حل تسمع کیا تم سنتے ہو، غرد البلابل بلبلوں کی چہچہاہٹ، اور سجع الحمامات اور کبوتروں کی آواز، فی الربیع موسم بہار میں۔ حل تسمع غرد البلابل وسجع الحمامات فی الربیع، کیا تم موسم بہار میں بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز سنتے ہو؟ جواب دینا ہے نعم اسمع غرد البلابل وسجع الحمامات فی الربیع، جی ہاں میں موسم ربیع میں، موسم بہار میں بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز سنتا ہوں۔ اس کے بعد ہے صف الربیع، صف الربیع یعنی موسم بہار کے بارے میں اب بیان کیجیے، کچھ وصف اس کے اوصاف کو بیان کیجیے۔ ابھی جو اوپر موسم بہار کے بارے میں پڑھ کے آئے اس کے بارے میں آپ کو چند الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ جب موسم خزاں جاتا ہے تو موسم ربیع آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، اس کے بعد موسم بہار میں کیا ہوتا ہے، درخت میں پتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے، باغات کی حالت کیا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے جو بھی ہو آپ اپنے اعتبار سے اس کی صفت بیان کریں، اس کے اوصاف بیان کریں۔ صف الربیع یعنی موسم بہار کے اوصاف بیان کیجیے۔ اردو سے عربی، اردو سے عربی یہاں پہ چند جملے دیے ہیں، تو آئیے ہم اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فصل بہار میں کلیاں کھل جاتی ہیں اور پھولوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ فصل بہار میں یعنی ربیع میں، پھر ربیع، اور کلیاں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے تفتحت الازہار، تفتحت یعنی کھلنا، الازہار یعنی کلیاں، تفتحت الازہار کلیاں کھل جاتی ہیں اور پھولوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھولوں کی کثرت ہو جاتی ہے اس کے لیے کہیں گے کثرت الورود، ورد مطلب تو ہوتا ہے اسے گلاب، لیکن یہ عام پھول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی عربی ہوگی تفتحت الازہار وکثرت الورود فی الربیع، تفتحت الازہار وکثرت الورود فی الربیع۔ اس کے بعد ہے میں نرگس کا پھول سونگھتا ہوں، میں نرگس کا پھول سونگھتا ہوں، میں سونگھتا ہوں اس کے لیے اشم، نرگس کا پھول یعنی نرگس کے پھول کی خوشبو، رائحۃ نرجس، نرگس کے لیے عربی میں نرجس کہا جاتا ہے، تو اس کی عربی ہوگی اشم رائحۃ نرجس، یا پھر اگر آپ خوشبو نہ لیں، جس طرح لکھا ہے لفظی ترجمہ کریں گے، لفظی اعتبار سے اگر آپ اس کی عربی بنائیں گے تو ہوگی اشم نرجسا، میں نرجس سنتا ہوں، یعنی نرگس کا پھول سونگھتا ہوں، کیونکہ
پھول کو نہیں سونگھا جاتا بلکہ پھول میں جو خوشبو ہوتی ہے اس کو سونگھا جاتا ہے، اس لیے مناسب عربی یہ ہے کہ اشم رائحۃ نرجس، اشم رائحۃ نرجس۔ نمبر 3، نرگس کی خوشبو مہکتی ہے، مہکتی ہے اس کی عربی آتی ہے تفوح، اور نرگس کی خوشبو اس کے لیے آئے گا رائحۃ نرجس، تو مکمل کی عربی ہوگی تفوح رائحۃ نرجس، تفوح رائحۃ نرجس۔ نمبر 4، کیا تم فصل بہار میں باغات کی سیر کرتے ہو؟ کیا کے لیے حل، اور تم سیر کرتے ہو تتنزہ، تتنزہ یعنی تم سیر کرتے ہو، باغات کی یعنی حدائق، باغات کے عربی حدائق آتا ہے، اور موسم بہار میں فی الربیع، تو مکمل کی عربی ہوگی حل تتنزہ، تتنزہ فی الحدائق، یا پھر تتنزہ الحدائق فی الربیع، حل تتنزہ الحدائق فی الربیع، کیا تم بہار میں باغات کی سیر کرتے ہو؟ اس کے بعد نمبر 5 میں ہے کیا فصل بہار میں گرمی زائد ہوتی ہے؟ تو کیا کے لیے حل، فصل بہار میں فی الربیع گرمی زائد ہوتی ہے، اس کے لیے زائد ہونے کے لیے یزید الحر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یزید کی جگہ یشتد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی سخت ہوتی ہے، زائد کا معنی وہ سخت کے لیے اگر سمجھیں تو یشتد استعمال کرنا درست ہوگا، ورنہ پھر یزید استعمال کریں تبھی درست ہوگا، تو مکمل کی عربی ہوگی حل یزید الحر فی الربیع، جب ہم یزید استعمال کریں گے، حل یزید الحر فی الربیع، ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حل یشتد الحر فی الربیع، یہ بھی درست ہے، حل یشتد الحر فی الربیع۔ نمبر 6، جی نہیں بلکہ فصل بہار میں موسم معتدل ہوتا ہے، تو جی نہیں کے لیے کہیں گے لا بل، فصل بہار میں فی الربیع موسم معتدل رہتا ہے، موسم کے لیے کہیں گے جو، جو کا معنی فضا ہوتا ہے، اور فضا سے مراد وہی موسم ہے، معتدل رہتا ہے، یعتدل اس کو استعمال ہوگا، یا پھر معتدلون استعمال کر سکتے ہیں، تو مکمل کی بھی ہوگی لا بل یعتدل الجو فی الربیع، لا بل یعتدل الجو فی الربیع۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ میں جس کا نام ہے فیضان درس نظامی، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ورنہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں، وہاں اگر سوال کریں گے آپ تو وہاں بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے۔